میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سربت کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بالغ خلیل کا برے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے میں تنہی سے ہے قریب، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر میں فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تم وہاں نہیں۔ آئیے سب سے اشعار رضا کے تناظر میں اختیار رسول کے موقع پر اختیار اللہ کے رسول کو اللہ نے کیا اختیار عطا فرمایا ہے۔ پہلی حدیث پاک سماعت فرمائے، اپنے آقا کے آپ تصور دیکھیں، اپنے آقا کے اختیار دیکھیں، اپنے نبی کا کہاں کہاں اختیار دیکھیں گے۔ آج کچھ بدعقیدہ یا عقیدہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی سے کچھ مانگو نہیں، اس لیے کہ مانگو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے، مسلک صحابہ یہ ہے، عزت ملتی ہے نبی کے چوکر سے، عظمت ملتی ہے نبی کے چوکر سے، کائنات کے خزانے کی چابی رسول ہاشمی کو دی گئی ہے۔ آگے یہ مشکات کی حدیث پاک ہے، باب المعجزات صفحہ نمبر 546 کی حدیث پاک ہے، عن جابر انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں موجود تھا، اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کھانا دیجئے۔ کیا کہا؟ دیکھیے اگر آدمی کو بھوک لگتی ہے، ابھی اگر آپ یہاں کھانا بنانا ہو تو کیا کوئی امام کے پاس آ کے مانگتا ہے کھانا؟ یا تو کیا ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن صحابی کا عقیدہ دیکھیے، آتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کھانا دیجئے، تو حضرت جابر فرماتے ہیں تھوڑا سا جو تھا پیارے مصطفیٰ نے عطا فرمایا اور فرمایا لو جو لے جا کر گھر میں لے جا کر اس کی روٹیاں پکا کر تم بھی کھانا، اپنی بیوی کو بھی کھلانا، اپنے بچوں کو بھی کھلانا، اپنے پڑوسی کو بھی دینا، غربا مساکین کو بھی دینا، اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرنا۔ تھوڑا سے جو دیا، کیا فرمایا تم بھی کھانا، اپنے بال بچوں کو کھلانا، پڑوسیوں اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں وہ صحابی جو لے کر گھر چلا گیا، وہ کہتے ہیں کہ جو کی روٹی پکا کر میں خود کھاتا، میری بیوی بھی کھاتی، میرے بچے بھی کھاتے، میں اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتا، میری بیوی کے میکے سے آنے والے مہمان بھی کھاتی لکھاتے، لیکن جو میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ اب دست مصطفیٰ کی برکت دیکھیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی سے کچھ مت مانگو، نبی کچھ دیتے نہیں، اعلیٰ حضرت کی زبان پہ آپ ان کو جواب دے دینا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے۔ تو وہ حضرت جابر فرماتے ہیں وہ صحابی کا فرمان ہے میں جو لے کر گھر چلا گیا، دست مصطفیٰ کی برکت یہ ہو گئی کہ میں ایک زمانے تک جو کو استعمال کرتا رہا، لیکن جو میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ ففانیہ، لیکن ایک دن صحابی نے جو کو ناپ لیا، وزن کر لیا، پیمائش کر لی، ففانیہ جو اسی روز ختم ہو گیا۔ اب آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، اے میرے آقا آپ نے جو عطا فرمایا تھا ہم ایک زمانے تک استعمال کرتے رہے، اے میرے آقا آج میں نے جو کو ناپ لیا ہے، وزن کر لیا ہے، میرے گھر سے جو ختم ہو گیا ہے، برکت چلی گئی ہے۔ میرے آقا فرماتے لو لم تکن، اس کا مفہوم یہ ہے، اور صحابی ناپنے کا مطلب یہ ہے، وزن کرنے کا مطلب یہ ہے تمہارا بھروسہ اٹھ گیا ہے، تمہارا جو عقیدہ تمہارا اٹھ گیا ہے، اور یاد رکھنا اگر تم جو کو نہ ناپتے تو نسلن بعدی نسلین قیامت تک تیری اولاد کھاتی رہتی، لیکن جو میں کمی نہیں ہوتی۔ میرے دوستو یہاں سے اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام لے کر جاؤ، اگر نبی کا دیا ہوا زمان اگر کوئی صحابی ناپ لیتا ہے تو زمان ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کا دیا ہوا نبی کا علم غیب کو اگر کوئی ناپ لے، ناپنے والا کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا کو
اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے. مسلک اعلیٰ حضرت مسلک صحابہ کا نام ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے ایک رات میں آقا کو دودھ پلا کر سلا دی اور دوبارہ دیکھنے آ گئے کہ آقا سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. آج کی ماں بہنیں بھی اپنے بچوں کو سلاتی ہے تو دوبارہ دیکھنے آتی ہے کہ بچہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں کو خوشی ملتی ہے, اگر جاگے رہتا ہے تو دوبارہ سلانے کی کوشش کرتی ہے. ٹی وی دکھا دکھا کر, لوریاں سنا سنا کر, گانا سنا سنا کر. آج ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت گانا ٹی ویاں دکھاتی ہے, لیکن ہمارے اسلاف کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت گانا نہیں, ٹی وی نہیں, بلکہ نعت مصطفیٰ سنایا کرتی تھی اور یہ کہا کرتی تھی میرے لال سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی میں آقا کو دیکھنے آئے تو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے, اس لیے کہ آقا جھولے میں سو رہے ہیں اور آپ کی انگلی جھولے میں گھوم رہی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ آقا کی انگلی جھولے میں کبھی دائیں طرف جا رہی تھی, کبھی بائیں طرف جا رہی تھی, کبھی پینٹنگ جانب جا رہی تھی, کبھی سرہانے طرف جا رہی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے قسم خدا کی اگر انگلی دائیں طرف جا رہی تھی تو آسمان کا چاند بھی دائیں طرف جا رہا تھا, اگر انگلی بائیں طرف جا رہی تھی آسمان کا چاند بھی بائیں طرف جا رہا تھا. میرے نبی کے انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا تھا. حضرت کا شیر میرے سان میں گھوم رہا ہے. چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مقد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور یا رسول اللہ تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانا. تو جنت میرے ساتھ میرے سرکار کی ہے, اپنے ماننے والوں کو جنت عطا فرما رہے ہیں. آپ دیکھیے نائب امام حافظ رضوان صاحب ہے, اگر اپنے گھر کے دروازے پر لکھ دے رضوان منزل آپ دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ حافظ رضوان کا مقام ہے. اگر میں اپنے مکان کے دروازے پر لکھوا دو مرشد منزل آپ بہار جائیں گے دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ مرشد کا مکان ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں مکان کے دروازے پر جس کا نام ہوتا ہے مالک مکان وہی ہوتا ہے, اور جنت کے دروازے پر ہمارے نبی کا نام ہے. آپ کہیں گے مرشد اس کی کوئی دلیل و سند بھی ہے تو سنیے اشریۃ المال جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 257 کی حدیث پاک ہے. حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مصطفیٰ کا نام عرش اعظم پر ہے, مصطفیٰ کا نام فرش زمین پر ہے, مصطفیٰ کا نام جنت کے درختوں پر ہے, مصطفیٰ کا نام جنت کے دروازوں پر ہے, مصطفیٰ کے نام جنت کے درختوں کے پتوں پر ہے, اور مصطفیٰ کا نام حوروں کے سینوں پر ہے. اور آپ کو یہ خوب معلوم ہے مصطفیٰ کا نام آزانوں میں, نمازوں میں, ریاضتوں میں, معرفت و الہی, آسمان کی بلندی, زمین کی پستی, سمندر کی سالاری, پہاڑ کی چوٹی اور اس کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. اگر کوئی نام مصطفیٰ مٹانا چاہے یا ذکر مصطفیٰ مٹانا چاہے یہ مرشد پوری دنیا والوں کو یہ اعلان کرتا ہے کہ مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, اور یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اصل کیا حضرت یہ ہے جنت ملتی ہے نبی کی طرف سے. آئیے بہت پیارے حدیث پاک ہے یہ مشکات شریف اشباب الحوض و صفحہ نمبر 194 کی حدیث پاک ہے. حضرت انس جلیل القدر صحابی ہے, وہ فرماتے میں آقا کی بارگاہ میں تھا, میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی تھی. اس انجمن مصطفیٰ میں قیامت کا ذکر ہوا, میزان عمل کا ذکر ہوا, صراط کا ذکر ہوا. تو میرے آقا داتا ماوا ملجا نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ 4 لاکھ گنہگاروں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. سبحان اللہ پوری سنیت سے یا اللہ تعالیٰ 4 لاکھ گنہگاروں میں ہم تمامی لوگوں کو شامل فرما لے. اب مسلک
کہ اعلیٰ حضرت دیکھیے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کیا میرے آقا جنت آپ کی ہے، مالک جنت آپ ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 لاکھ لوگوں کا وعدہ فرمایا ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیجئے۔ حضرت صدیق اکبر کیا گزارش کر یا رسول اللہ آپ اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیجئے۔ میرے آقا نے مسکرا دیا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ آپ کام بن گیا۔ میرے آقا کا مسکرا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کام بن گیا۔ ایک ضعیفہ آ گئے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ قیامت آئے گی، میرے آقا نے فرمایا کیا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا کہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، شوہر بیوی سے، ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ صحابی عرض کرتی یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے کہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ تو معراج کے دلہا نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی۔ اب وہ ضعیفہ رونے لگی یا رسول اللہ میں نمازوں کی پابندی بھی کرتی ہوں، ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھتی ہوں، آپ کی چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل بھی کرتی ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ زاروں قطار رونے لگی، بوڑھی تم نے مسکرانے لگے۔ معراج کے دلہا بوڑھی رو رہی تھی، سرکار مسکرا رہے تھے، اور جب ضعیفہ کی نظر میرے آقا پہ پڑے کہ میرے آقا جب مسکرا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کام بن گیا ہے۔ اب وہ ضعیفہ بھی مسکرانے لگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب وہ ضعیفہ سرکار کے بارگاہ سے مسکراتے ہوئے نکلی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ضعیفہ تم جنت میں جاؤ گے ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں بھیجنے سے پہلے اللہ بوڑھی کو جوان کر دے گا، وہ حالت جوانی میں جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ مسئلہ سنتے ہوئے لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ جنت آپ کی ہے، اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیجئے۔ میرے آقا نے مسکرایا، اپنے دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کر زمین کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمائے صدیق میں نے آپ کی گزارش قبول کر لی ہے، 4 لاکھ لوگوں کو اور بڑھا دیا، 4 لاکھ لوگوں کو اور بڑھایا، کتنے ہو گئے 8 لاکھ۔ پھر صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت آپ کی ہے، مالک جنت آپ ہیں، اپنی طرف سے کچھ اور بڑھا دیجئے۔ پھر میرے آقا نے اپنے دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کر زمین کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا صدیق میں نے آپ کی گزارش قبول کر لی ہے، 4 لاکھ لوگوں کو اور بڑھا دیا ہے، اب کتنے ہو گئے 12 لاکھ۔ حضرت صدیق اکبر ایک مرتبہ اور گزارش کرنا چاہ رہے تھے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا اے صدیق سرکار کو زحمت کیوں دے رہے ہیں، بار بار بڑھانے کی گزارش کیوں کر رہے ہیں؟ معراج کے دلہا کو اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آج ساتھ یہ مائل و کرم ہے، رحمت کا دریا جوش میں ہے، گناہگاروں کو جنت مل رہی تو آپ کا کیا بگڑ رہا؟ حضرت عمر کا عقیدہ دیکھو، حضرت عمر فرماتے ہیں اے صدیق سنو، اللہ کے رسول نے اپنے چلو کا اشارہ فرما لیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہ لے اپنے محبوب کے سارے گناہگاروں کو اپنے محبوب کے ایک ہی چلو میں اشارہ فرما کے جنت میں بھیج دے۔ میرے آقا فرماتے صدق عمر، صدق عمر، صدق عمر، عمر صحیح کہہ رہے ہیں۔ اے سنی بھائیو مسلک اعلیٰ حضرت پہ ناز کرو، صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھو، عمر ابن خطاب کا نظریہ دیکھو اور اپنے نبی کا اختیار دیکھو اور اعلیٰ حضرت کی یہ شاعری دیکھو، ہے نبی ابن شمر سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں سمندرے سے پاتے ہیں، شیری مکانی ہاتھ میں مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ اور اپنے نبی کا اختیار کہاں کہاں دیکھو گے، اپنے نبی کے شان عطا کو دیکھیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 259 اور صفحہ نمبر 260 صفحہ نمبر 259 کے صدر نمبر 24 25 26 27 اور صفحہ نمبر 260 کے صدر نمبر 1 2 3 کے حدیث پاک ہے انس بن مالک رحمہ اللہ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ یہ جلیل قدر صحابی ہے، فرماتے ہیں آقا
کی بارگاہ میں تھا، اتنے میں ایک شخص روتا ہوا آیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہلاکت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا مالک کیا ہوا بولو۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رمضان کا مہینہ ہے، میں روزہ سے تھا، میری بیوی روزہ سے تھی اور قوم کے سارے لوگ روزے سے تھے، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مجامعت کر لیا ہے، یا رسول اللہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ کیا کہتے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، یعنی کہ رمضان کی حالت میں یعنی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے، اگر کوئی مل گیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے خدائے قانون کے مطابق ارشاد فرمایا ہر تدید ہو۔ میرے آقا نے فرمایا خدائے قرآن میں اگر روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ کے لیے 3 حکم ہوا ہے۔ پہلا ہے کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو، میرے آقا نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کرو، تیرے ایک روزہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت زیادہ غریب ہوں، ایک غلام کی آزاد کرنے کی میرے پاس صلاحیت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے۔ میرے آقا نے دوسرا قانون نافذ فرمایا، جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تیرے ایک روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت ہی زیادہ غریب ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ پھر میرے آقا نے تیسرا قانون نافذ فرمایا کہ جاؤ مسلسل 60 روزے رکھ لینا، تیرے ایک روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 30 دن کے روزوں میں درمیان میں یہ بات واقع ہو گئی ہے، میں فلاں 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے میرے آقا میرے پاس اس کی بھی استطاعت نہیں ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ صحابی بیٹھا ہوا ہے، میں آپ کو جہاں تک پہنچانا چاہ رہا تھا آپ پہنچ چکے ہیں، وہ صحابی بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں نبی کے بارگاہ میں ایک صحابی نے حضور کا ٹوکرا ہاتھ میں پیش کیا، میرے آقا نے فرمایا اور ارشاد فرمایا اب میرے آقا نے کیا فرمایا، یہ کھجور کا ٹکڑا لے لو، ٹوکری لے لو، مدینہ شریف کے گلیوں میں جا کر دیکھو، جو سب سے زیادہ غریب ہے اس غریب کو کھجور کھلا دینا، تیرے ایک روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ صحابی عرض کرتے اعلی افقر منی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کیا خود سے زیادہ غریب کو دوں، کیا خود سے زیادہ محتاج کو دوں؟ آپ اپنے صحابی کو مدینہ شریف کے گلیوں میں بھیج کر یہ معلوم کر لیجئے کہ مدینہ شریف میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے، مدینہ شریف میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ فوحی کا رسول اللہ، میرے آقا سن کر مسکرانے لگے اور ایک دل نواز تبسم کے ساتھ ارشاد فرمانے لگے اطعمه اہلک، اگر سب سے زیادہ غریب نہیں ہو تو وہ لے جاؤ کھجور، اپنے بال بچوں کے ساتھ مل کر تم ہی کھا لینا، تیرے ایک روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو یقیناً آقا حضرت کا جو عقیدہ ہے وہی صحابی کا عقیدہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بال بچوں کے ساتھ مل کر کھا لینا، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا یعنی کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہو جاتی، اے میرے محبوب آپ میرے فیصلے سے ہٹ کر اپنا فیصلہ کیوں کر رہے ہو؟ لیکن قرآن کا کیا حکم ہے، اگر ایک روزہ ٹوٹ جائے تو ایک غلام آزاد کرو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا مسلسل 60 روزے رکھو۔ لیکن قرآن میں ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اگر دیوبندی کا عقیدہ صحیح ہوتا، اگر وہابی کا عقیدہ صحیح ہوتا تو قرآن پاک میں آیت نازل ہو جاتی، اے میرے محبوب میرے فیصلے سے ہٹ کر اپنا فیصلہ کیوں کر رہے ہو؟ بلکہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ قرآن پہلے سے اعلان کر رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون۔ اے میرے محبوب اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا